السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، خیانت کے بارے میں دل دہلا دینے والے حقائق جان سکیں گے۔ عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے چوری حرام ہے، کون نہیں جانتا؟ قرآن میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ہمارے ہاں کون سا حدود کا نفاذ ہوتا ہے؟ اسی لیے بے خوف و قدر وارداتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے بچوں کو اخلاقی تربیت، بڑوں میں احساس ذمہ داری جگانا بہت ضروری ہے۔ اسکولز میں پینسل ریزر شارپنر کی چوری سے بڑی بڑی خیانت تک، آخر ٹریننگ ہی تو ہوتی ہے۔ جتنے بھی ادارے بنائے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی کا جال بچھایا گیا، سیف سٹی پروجیکٹس ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، نفری ہے، مگر کرائم ریٹ ہر نئے سال بڑھ چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف رپورٹڈ کیسز کی بات ہے، جبکہ خیانت کی بہت سی ٹائپس ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم صرف چوری ڈاکے کو ہی خیانت جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی، یا صرف امانت کی نہیں ہوتی کہ کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو آپ امین ہیں خیانت نہ کریں، بلکہ خیانت لسانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے بات کو کچھ سے کچھ کر دینا، زبانی ہیرا پھیری زبان کی خیانت ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس قدر عام ہے کہ اسے خیانت تو گویا سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ گھروں کے ٹوٹنے سے لے کر خون ریزی تک سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر خیانت قلبی کتنی بڑی خیانت ہے، آپ کسی کے لیے مخلص ہی نہ ہوں، کوئی مسلمان بہن بھائی آپ پر اعتماد کر کے اپنے دل کی بات آپ سے کہتا ہے، اور آپ اندر اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، یہ قلبی خیانت ہے۔ یا پھر کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر اپنے مسائل بتاتا ہے، پریشانی بتاتا ہے، پھر مشورہ مانگتا ہے اور آپ اسے غلط مشورہ دے دیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں دل میں بغض پالتے ہیں، یہ سب بھی خیانت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والا خائن قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، پھر ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ ناظرین، تصور کریں، چور چوری کا سامان کیسے اٹھا کر لائے گا؟ خائن خیانت کو کیسے اٹھائے گا؟ ایک ڈاکو جس کی ساری زندگی ڈکیتی میں گزری، اگر ان سب کو اپنے کندھے پر اپنا سامان چوری کا، ڈاکے کا اٹھا کر اللہ کی دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تو کیا اتنا وزن اٹھایا جائے گا؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خیانت کی مذمت شروع کر دی، پھر فرمایا، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کے کندھے پر بکری ممیا رہی ہو، اس کے کندھے پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، اور وہ کہے، یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کریں، اور میں کہوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہمیں مال غنیمت میں گائے، اونٹ، سامان، باغات ملے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ ایک مدم نامی غلام تھا جو کسی صحابی نے آپ کو ہدیہ دیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کچاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آیا اور اسے لگا اور وہ گر گیا۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو خوش قسمت سمجھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا، کتنا بلند مقام ہوگا،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کا مال تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی اٹھے اور ایک یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، یہ میں نے اٹھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے تسمے ہیں۔ ناظرین، یہ تو صحابہ تھے اور شہید بھی۔ میرا اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی کی خیانت کر چکے ہیں تو اسے واپس کیجیے اتنا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اتنا ہی مال اس کی طرف سے صدقہ کر دیں اور توبہ و استغفار کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔